السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے امن و امان کی اہمیت۔ امن و امان انتہائی اہم اور ان بنیادی امور میں سے ہے جن سے کوئی بھی معاشرہ کامیابی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ امن و امان ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ امن ہی وہ چیز ہے جس سے انسانی زندگی خوشحال اور پرسکون بن جاتی ہے۔ دین اسلام نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ قیام امن ہی ہے۔ امن و امان انسانی اور بشری ضرورت ہے۔ ہر عقل مند اس بات سے متفق ہے اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا مذہب ہے۔ اسلام نہ صرف امن کا حامی اور دعوے دار ہے بلکہ قیام امن کو ہر حال میں یقینی بنانے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ انسان اکثر اوقات اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اسے اپنے ہاتھ اور زبان پر قابو رکھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان دوسرے لوگوں کو امن و سکون کی نعمت سے محروم نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں نعمت امن کو اللہ رب العالمین نے بطور احسان بھی جتلایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم یعنی مکہ کو پرامن بنا دیا ہے جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 67۔ اس لیے امن و امان بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کا زوال بہت بڑی سزا ہے۔ امن ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان مال، عزت اور اہل خانہ کے بارے میں پر اطمینان رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعمیر و ترقی کے لیے امن بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی میں ذہنی سکون اور حالات کی درستگی پنہا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص صبح کے وقت جسمانی طور پر صحیح سلامت بیدار ہو، اسے اپنے گھر میں کسی کا خوف نہ ہو اور 2 وقت کی روٹی اس کے پاس موجود ہو تو اس کے لیے دنیا ایک جگہ جمع ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، امن ہو تو انسان تنہائی میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا، جبکہ خوف اور ہر قسم کے خطرات خوف کی وجہ سے انسان جلوت میں بھی مانوس نہیں ہوتا ہے۔ بد امنی میں توانگری سے امن میں تنگ دستی بہتر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں امن و امان قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے تاکہ امن و امان قائم ہو سکے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ زمین میں ایسے ہی خلافت عطا کرے گا جسے تم سے پہلے کے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خود کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ بس وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ دیکھیے سورۃ النور آیت نمبر 55۔ اس لیے جب ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اس کے رسول کے احکامات پر قائم ہوں گے تو اللہ
کیے ہوئے وعدے کے مستحق ٹھہریں گے اور ہمیں ہر قسم کے خطرات اور اندیشوں سے امن حاصل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہوا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو۔ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 81 سے 82 تک۔ یقینی بات ہے کہ جب لوگ وحی الہی اور نبوی منہج کی روشنی میں قدم اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں امن و امان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر کے امن عطا کیا۔ سورہ قریش آیت نمبر 3 اور 4۔ لیکن میرے بھائیوں، امن و امان کے بعد اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کیا گیا، نعمت کی ناشکری کی گئی تو اللہ امن و امان چھین لیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو امن و چین سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے وسیع مقدار میں پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ دیکھیے سورۃ النحل آیت نمبر 112۔ امن و امان میں خرابی و بربادی انسانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے اور وہ سب تمہارے بہت سے گناہوں سے، اور اللہ رب العالمین تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 سے۔ علامہ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی تنگی یا سزا ہوگی اس کا سبب صرف اور صرف گناہ و نافرمانیاں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ نیک لوگ ہم میں موجود ہوں گے؟ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی۔ یعنی امن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں محبت رحمت کا ثبوت دیتے ہوئے، لہذا میرے بھائیوں ضروری ہے کہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے، شانتی کو لانے کے لیے آپس میں ہم محبت رحمت کا ثبوت دیتے ہوئے بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزاریں۔ ارشاد باری تعالی ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی آپس میں محبت اور اتحاد و شفقت کے لیے مثال ایک جسم کی طرح سے بیان کی ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور بخار کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مثال میرے بھائیوں مومنوں کی آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت کی۔ لہذا ہمیں سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے معاشرے کے افراد اختلاف کا باعث بننے والے تمام اسباب سے یکسر دور ہو جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ لہذا امت اسلامیہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرے اور امت کے بارے میں
اللہ کا خوف اپنے ذہنوں میں رکھیں، دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے متحد ہو کر، ایک ہو کر، بھائی بھائی بن کر نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اس طریقے سے اگر ہم خیر اور بھلائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، تو اس طریقے سے امن، چین، سکون، شانتی پیدا ہوگی اور ہر کوئی امن و سکون اور اطمینان اور سلامتی کی نعمت سے بہرہ ور ہو کر کے خوشگوار زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امن و سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔